سائفر کیس جو ہے وہ کل دن قرار دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ اس پہ میں آپ کو گزارش کر دوں، یہ کیس میں نے دائر کیا تھا، میں نے چیلنج کیا تھا یہ ریٹ پٹیشن، اور یہی میری استدعا تھی کہ سائفر کی جو ٹرائل ہیں یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے دیکھیں یہ ریٹ پٹیشن بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی، اور جس انداز میں سائفر کے ٹرائل ہو رہے تھے، ہمارے ہاں صرف غلطی یہاں پہ ایک ہوئی کہ جو توشاخانہ کے ٹرائل تھے اس میں کوئی آئی سی اے نہیں گئی، یہاں پہ پہلی آئی سی اے گئی اور الاؤ ہو گئی، اور یہ دڑن تختہ ہو گیا اس کنٹرول ٹرائل کا۔ تو لہٰذا اس فیصلے کو ہم انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں، اور جس طرح ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں رولافلا کا بلبالا ہوا، ایسے فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے انصاف سے وابستہ اداروں سے مزید توقعات۔ اب اس کیس کا کیا بنے گا؟ بڑھ گیا کیس؟ جی اس کیس کا اب یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہوگا، وہ ٹرائل جتنے بھی ان کیمرہ جیل میں ٹرائل ہو چکے ہیں وہ سب کا لدم ہو گئے ہیں، اور اب تمام کارروائی اثر نو ہوگی۔ خان صاحب کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوں گے، یہاں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا، یہاں پہ نقور تقسیم ہوگی، پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی، اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو چکی ہے۔ آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں، آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا ہے؟ جی یہ وہ حضرت ہیں جس نے ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں، اس کو بڑی خواہش ہے، سنیں نا جی، نام بھی لوں گا، ڈنکی کی چوٹ پہ لوں گا، اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں۔ صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں، ذاتیات کر رہے ہیں، اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں، اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں۔ بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو، اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لے، نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی، یہ کلیئر کر دے ان کی گال کے کنہ نال ہوئی سر؟ ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ ہوئی۔ آج آپ سب کو میں ہماری پریس کانفرنس کے لیے آمد پہ آپ سب کا مشکور ہوں، تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس جس طرح آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ میرے بائیں سائڈ پہ داور کنڈی صاحب موجود ہیں۔ داور کنڈی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد کے پی خیبر پختونخوا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور جس طرح میں نے پچھلے پریس کانفرنسز میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی، بہت سے پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ان سب کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا مصیبت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ اور داور خان کنڈی جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں، ٹانگ کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، خود بڑی ان کی سیاسی جدوجہد ہے۔ میں کافی عرصہ پہلے ٹانک میں جج تھا، اور اس وقت یہ نوجوان ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کرتا تھا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، لیکن ٹانک کا کنڈی قبیلہ اور اس کے کنڈی قبیلے کے علاوہ مربت بیٹھانی جو بھی وہاں پہ محسود وزیر قبائل
سرائی کی اسپیکنگ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ داور خان کنڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ان کی ٹانگ کی سیاست میں بہت ہی اچھا مقام ہے جو انہوں نے اپنی خدمات کے بنیاد پہ بنایا ہوا ہے۔ داور خان کنڈی جو ہیں، داور خان کنڈی آپ کے سامنے بات کریں گے، لیکن اس سے قبل دو باتیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ جیل میں، اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے۔ وکلاء کی ٹیم موجود تھی، جس میں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عمیر نیازی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے۔ خان صاحب نے خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا، انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی، اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا، اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا۔ خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہے، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں، اب ایک تو جینوئن شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں، کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچے دکھانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گہرائی میں، پستی میں گر چکے ہیں۔ خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، پھر ان کا گھر گرایا گیا، اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے،
اور پارٹی جو ہیں سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہیں۔ تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں۔